بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی جو تفسیر ہے سورۃ الحاقہ آیت نمبر 13 سے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ یہاں سے جو ہے نا قیامت کے بارے میں ذکر ہے۔ آیت نمبر 13 سے جو ہے نا قیامت کے بارے میں ذکر ہے۔ معلوم ہے کہ قیامت کے دن کیا ہے، کافروں کو کیا ہے، نار جہنم ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ معلوم ہے تمام لوگوں کو۔ یعنی کہ اللہ نے، آپ دیکھیں گے سورۃ الحاقہ کی شروع میں اللہ نے قوم سمود اور قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم قوم سمود کو اس دنیا میں ہلاک کر دیا اور قوم عاد کو بھی ہم نے اس دنیا میں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد فوری اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، قیامت کا ذکر ہے۔ جب قیامت کی سور پھونکا جائے گا تو اس کے بارے میں ذکر ہے۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا اور کل قیامت کے دن بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ قوم سمود کو اللہ نے اس دنیا میں عذاب دیا، قوم عاد کو اللہ نے اس دنیا میں عذاب دیا، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد فوری اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے ترجمہ سورہ حاقہ آیت نمبر 13 سے، فَإِذَا، جب، نُفِخَ پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ، سور میں جب پھونکا جائے گا، نفخۃن پھونکنا، واحدہ ایک مرتبہ، جب سور میں ایک مرتبہ پھونکا جائے گا تو اس کا قصہ ہے۔ علیم نے فرمایا کہ سور جو ہے نا دو قسم ہوگی، مطلب دو مرتبہ پھونکا جائے گا، دو قسم نہیں، دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلے مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایسے وقت جو ہے نا پورے لوگ کیا ہے نا مر جائیں گے، تمام کی وفات آ جائے گی۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ کیا ہے زندہ ہوں گے دوبارہ۔ وہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا، جب نُفِخَ پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ، سور میں، نفخۃ مطلب پھونکنا، کتنے مرتبہ؟ واحدہ ایک مرتبہ۔ جب پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو تمام لوگوں کی وفات آ جائے گی، دنیا میں تو بھی تمام لوگ کیا ہے مر جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ کیا دوبارہ اٹھیں گے۔ اور دوسری مرتبہ ذکر یہاں نہیں ہے، دوسری آیاتوں میں کیا ہے اس کا ذکر ہے۔ سور کون پھونکیں گے؟ اسرافیل علیہ السلام جو ہے نا سور پھونکیں گے، جیسا کہ آج بھی اسرافیل علیہ السلام جو ہے نا اس طرح پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے اور اپنے کان کیا ہے پورا غور سے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب حکم دیتی ہیں سور پھونکنے کا۔ پورے انتظار کے ساتھ کیا ہے اسرافیل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں سور اٹھا کر اور اپنے کان کا کھول کر دیکھتی کب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتی، پورا غور سے کیا ہے وہ سنتی، اللہ کے حکم کا انتظار ہے، صرف اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو اسرافیل علیہ السلام جو ہے نا سور پھونک دیں گے۔ اسی کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، نفخہ مطلب پھونکنا، نفخہ واحدہ ایک مرتبہ کیا ہے پھونکیں گے۔ جب سور پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ فَحُمِلَ مطلب اٹھانا، حملہ کا مطلب اٹھانا، الارض مطلب زمین کو، والجبال پہاڑ کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور پہاڑ کو کیا اٹھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین اور پہاڑ کو کیا اٹھائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک جھٹکے میں پھر مارے گا تو پورا پیس پیس ہو جائے گا۔ فدکتا مطلب پیس پیس ہونا، دکا مطلب وہی تاکید کے لیے، پھر پیس پیس ہو جائے گا، واحدہ یہ ایک مرتبہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اور کیا ہے پہاڑ کو اٹھائے گا، پھر ایک مرتبہ زور سے مارے گا تو پورا کیا ہے فدکتا دکتا واحدہ، اللہ ایک ہی مرتبہ اسے کیا ہے زمین اور آسمان کو کیا اٹھا کر دوبارہ مارے گا تو کیا تمام کیا پیس پیس ہو جائیں گے۔ فدکتا کا مطلب پیس پیس ہونا، یعنی کہ پورا کیا ہے پیس پیس ہو جائیں گے۔ فدکتا دکتا واحدہ۔ یہاں دیکھیے وحملہ کا مطلب اٹھانا، وحملت الارض اللہ تعالیٰ زمین کو اٹھائے گا، والجبال پہاڑ کو، فدکتا پس اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اسے پیس پیس کر دے گا، دکتن پیس پیس کرے گا، واحدہ ایک ہی مرتبہ، زمین آسمان زمین کو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اٹھا کر کے ایک ہی مرتبہ اسے مارے گا تو پیس پیس ہو جائے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگی دھول ہوگا۔ تو وہاں جو مفسرین یہ کہتی کہ جو دھول ہے نا یہ کافروں کے لیے دھول بن جائے گا، ان کے چہرے میں تمام دھول کیا بن جائیں گے، کن کے؟ کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے چہروں میں کیا ہے دھول بیٹھ جائے گا۔
جیسا کہ اللہ نے قرآن میں دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ کافروں کے لیے کیا ہے, یہ جو دھول ہے نا وہ کیا ان کے چہروں میں کیا ہے آ جائے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. پھر اس بعد اللہ نے فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ, فَيَوْمَئِذٍ اس دن, کس دن؟ قیامت کے دن. وقعت کا مطلب واقع ہونا. الواقعہ, واقعہ مطلب قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے, یعنی کہ قیامت کے دن واقع ہونے والی چیز واقع ہوگی. مطلب کیا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ مطلب پہاڑ زمین سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا, آسمان پھٹ جائے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ اس دن, وقعت واقع ہوگا, الواقعہ مطلب اس دن واقع ہونے والی چیز واقع ہوگی, مطلب اس دن قیامت کی جو ہوگا وہ تمام چیز ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ وقعت الواقعہ. ایک کیا ہوگا قیامت کے دن؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ. وَانشَقَّ مطلب پھٹنا, آسمان پھٹ جائے گا. وَانشَقَّ آسمان پھٹ جائے گا. وَانشَقَّ پھٹ جائے گا کیا؟ آسمان جو ہے نا پھٹ جائے گا. فَهِيَ مطلب آسمان جو ہے نا یومئذ اس دن, قیامت کے دن, واہیہ کمزور ہو جائے گا آسمان. یہ جو آسمان آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا مضبوط ہے, کل قیامت کے دن کمزور ہو جائے گا آسمان. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ آسمان پھٹ جائے گا. فَهِيَ اس دن, یومئذ اس دن کیا ہوگا؟ واہیہ کمزور ہو جائے گا. اتنا مضبوط جو مخلوق ہے آسمان وہ بھی کیا ہے کمزور ہو جائے گا. کمزور ہے یعنی کہ جب آسمان پھٹے گا اس وقت اللہ تعالیٰ کیا ہے نا فرشتوں کو, فرشتے کہاں ہیں؟ آسمان میں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آسمان کے کنارے کر دے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والملک, فرشتے, ملک کا مطلب فرشتے کہاں ہوں گے؟ علی ارجائہ, ارجاء کا مطلب کنارہ, ہا کا مطلب آسمان, یعنی کہ فرشتے آسمان کے کنارے ہو جائیں گے تو آسمان کیا ہے کمزور ہو کر کیا ہے پھٹ جائے گا. تو والملک علی ارجائہ کیا ہوگا؟ والملک فرشتے ارجائہ کنارے ہو جائیں گے, مطلب آسمان کے کنارے ہو جائیں گے فرشتے. پھر کیا ہے یہ کیا ہے پھٹ جائے گا, آسمان پھٹ جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے کیا ہے فرشتے آئیں گے. کیا کیسے آئیں گے فرشتے؟ وَيَحْمِلُ اٹھائے ہوئے ہوں گے عرش ربک اپنے رب کے عرش کو, اللہ کے عرش کو کیا ہے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. کہاں؟ فوقہم اپنے سر کے اوپر. یومئذ اس دن 8 فرشتے, یعنی کہ آسمان زمین تمام پھٹ جائے گا. اس کے بعد جو ہے نا فرشتے جو ہے نا 8 فرشتے جو ہے نا اللہ کا جو عرش, عرش کا مطلب کرسی, عرش کا مطلب کرسی. اللہ کا کرسی کیسا ہے؟ اللہ کا جو کرسی ہے نا, جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹاپ جو ہوتا ہے گھر کا ٹاپ ہوتا ہے, اللہ کا کرسی کا جو ٹاپ ہے یہ پوری دنیا پر کیا ہے ٹاپ کی طرح ہے. پوری دنیا پر اللہ کا جو کرسی ہے نا وہ پوری دنیا پر ٹاپ کی طرح ہے. اب کرسی کو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے کیا ہے پاؤں ہوتا ہے. یہ پاؤں جو ہے نا یہ پوری دنیا پر کیا ہے کس کی طرح ہے, جس طرح گھر میں ہوتا ہے اس طرح ہے. وہ بھی پوری دنیا پر کیا ہے وہ کیا بولتے ہیں گھر میں جو پلر جو ہوتا ہے اس طرح ہے پوری دنیا پر. ہو اللہ کا جو کرسی ہے اس کا پاؤں پوری دنیا کے پاس پوری دنیا پر کیا ہے پلر کی طرح ہے. پلر کا مطلب وہی جو رہتا ہے, یعنی کہ اللہ کا جو کرسی ہوگا اس کرسی کا جو ٹاپ ہے یہ پوری دنیا پر ٹاپ ہے. ٹاپ جو چھت جو ہوتا ہے اللہ کا کرسی کے جو ہے نا اس کا جو چھت ہے یہ پوری دنیا پر کیا ہے ہوگا. یعنی کہ اس دن کیا ہے اللہ کا جو کرسی ہے 8 فرشتے کیا ہے لے کر آئیں گے. 8 فرشتے کیا ہے لیکن مفسرین نے کہتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنا ہے تو تمام فرشتے جو ہے نا کرسی کو لے کر آ کیا ہے فیصلہ کے لیے رکھیں گے, اللہ کا جو عرش اٹھا لیں. یہاں دیکھیے سب سے پہلی بات 8 فرشتے لے کر آئیں گے. سامانیہ کا مطلب 8, یومئذ اس دن 8 فرشتے لے کر آئیں گے. فرشتے کتنے بڑے ہوں گے؟ ایک مثال کے طور پر حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کو جو کان کا جو حصہ ہے, کان کے نیچے کے حصے سے لے کر ایک کھاندے تک, فرشتے کتنے بڑی, جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں؟ ایک کان کا جو نیچے کا جو حصہ جسے بالی بولتی, نیچے جو حصہ اور کھاندے تک. ایک تیز سے ایک انسان کا ہے گھوڑا ہے اس کے پاس, وہ تیز 700 سال تک کتنا دور جائے گا؟ ایک انسان کے پاس تیز گھوڑا ہے, اسے لے کر وہ 700 سال تک کتنا دور جائے گا؟ اتنا دور ہوگا وہ, اتنا یہاں سے دور. صرف فرشتے کا کان کے نیچے سے لے کر کھاندے تک کیا ہے کتنا دور ہوگا, کتنا بڑا ہوگا؟ جتنا ایک مسلمان جو ہے نا تیز رفتار گھوڑے میں بیٹھ کر کے 700 سال تک کتنا دور جائے گا, اتنا لمبا ہوگا یہاں سے یہاں تک. 700 سال تک انسان کتنا سفر کرے, کتنا لمبا, اتنا. خالی ان کی ایک مثال اللہ نے کہا ہے, وہ فرشتے جو ہے نا اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. یہاں ایک بات جو علیہ نے ذکر کر کے یومئذ اس دن 8
اس دن 8 فرشتے جو ہے نا عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو گویا کہ آج 8 نہیں ہے. قیامت کے دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے. آج کتنے ہی؟ حسان بن عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج جو ہے نا 4 فرشتے کیا ہے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. کتنے فرشتے؟ 4 فرشتے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہے نا اس واقعے کو صحیح بولتے ہیں. کیا ہے واقعہ؟ دیکھیے 4 فرشتے اللہ کے عرش کو آج اٹھائے ہوئے ہیں. قیامت کے دن 8 ہوں گے. 4 اٹھائے ہوئے، اس کی دلیل کیا ہے؟ امیہ بن ابی الصلت. امیہ ایک کافر تھا. کافر میں زمانے جاہلیت میں کیا ہے، یہ بہت زیادہ شعر و شاعری بولتا تھا. یہ کافر ہی تھا. ایک مرتبہ امیہ نے ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ کر ایک شعر پڑھا، رجل وثور تحت رجل یمینی والنسل للاخرى وليس مرسل. یہ شعر پڑھا، میں اس کا معنی بتاتا ہوں. امیہ نے ہمارے نبی کے سامنے یہ شعر پڑھا تو آپ سے فرمایا کہ صدقت، اس نے سچ فرمایا. حالانکہ وہ کافر تھا، لیکن آپ سے اس کا شعر سن کر فرمایا کہ اس نے سچ فرمایا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام احمد شاکر رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے. یعنی کہ ایک سوال، ایک کافر ہمارے نبی کے سامنے شعر پڑھتا ہے تو آپ سے نے فرمایا کہ اس نے سچ فرمایا. آپ سے نے فرمایا کہ اس نے سچ. جیسا کہ شیطان نے فرمایا کہ تم آیت القدسی پڑھو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو آپ سے نے فرمایا کہ صدقک وہو کذوب. شیطان نے جو کہا تو بالکل سچ ہے. شیطان نے جو کہا تھا بالکل سچ ہے. اسی طرح یہاں جو کافر نے جو کہا تھا شعر میں وہ بالکل سچ ہے. آپ سے نے شعر میں کیا فرمایا تھا وہ کافر؟ امیہ نے کہا تھا کہ اللہ کے عرش کو 4 لوگ کیا ہے پکڑے ہوئے ہیں. آج 4 فرشتے جو ہے نا اللہ کے عرش کے پاس ہیں. آج اللہ کے عرش کو آج جو ہے نا 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ 4 فرشتے کیسے ہیں؟ ایک ہے کہ رجل، ایک انسان کی طرح ایک فرشتہ، ایک فرشتہ جو ہے نا انسان کی طرح. یعنی کہ جو 4 فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ایک ہے رجل، ایک انسان کی طرح ہے جو کہ اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. ایک اور گائے کی طرح ہے، رجل وثور، گائے جو کو ہوتا ہے. ایک فرشتہ گائے کی طرح ہے جو کیا ہے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ایک اور جو فرشتہ ہے وہ ہے کہ شیر کی طرح ہے جو اللہ کے عرش کو کیا ہے اٹھائے ہوئے ہیں. ایک اور جو فرشتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ ولچر، ایک پرندہ ہوتا ہے، سب سے مضبوط پرندہ ہوتا ہے ولچر. آپ نیٹ پہ اسے نسر بولتے ہیں عربی زبان میں، انگلش میں بولتے ہیں کہ ولچر ایک بڑا پرندہ ہے. تو وہ پرندہ یعنی کہ آج جو ہے نا امیہ بن ابی الصلت جو ہے نا، امیہ جو ہے نا کافر، اس نے یہ شعر پڑھا تھا کیونکہ زمانے جاہلیت کی پوری کتابیں وہ جانتا تھا، تورات انجیل وغیرہ جانتا تھا. اس نے یہ شعر پڑھا تو آپ سے فرمایا کہ اس نے جو فرمایا وہ بالکل سچ ہے. اس نے شعر میں کیا فرمایا تھا کہ اللہ کے عرش کو آج 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ انسان کی طرح ہے، دوسرا فرشتہ شیر کی طرح ہے، تیسرا گائے کی طرح ہے، چوتھا ولچر ایک پرندہ کی طرح ہے، بڑا پرندہ اس کی طرح ہے. یہ 4 فرشتے جو ہے نا اللہ کے عرش کو کیا ہے آج اٹھائے ہوئے ہیں. اس واقعے کو جو ہے نا امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہے نا صحیح فرماتے ہیں، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ بھی کیا ہے اس واقعے کو کیا ہے صحیح فرماتے ہیں، اور کئی علماء نے کیا اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں. دوسری جو بات ہے، یہ جو فرشتے جو ہے نا، جو فرشتے جو ہے نا خاص طور پر یہ اللہ کے عظیم مخلوق ہیں. یہ جو فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کیا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کیا تسبیح پڑھتے ہیں. امام ذہبی نے اپنی کتاب العلوم میں ذکر کرتے ہیں کہ سند سے ہی دیکھو ان کی تسبیح بھی کتنی اچھی ہے. جو اللہ کے قریب جو فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک. یہ عظیم تسبیح ہے. جو عظیم فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے کیا ہے یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں. سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، اے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدک، ہم تیرے ہی پاکی بیان کرتے ہیں، علی حلمک بعد علمک، تیرا جو بھی کام ہے وہ حلم اور بردباری پر ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتی ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. پھر فرشتے بولتے ہیں کہ سبحانک و بحمدک، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہم تیری ہی تعریف بیان کرتے ہیں، علی عفوک بعد قدرتک، اللہ تعالیٰ تو بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے جبکہ تیرے اندر طاقت ہے عذاب دینے کا، اس کے باوجود بھی کیا تم ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. یہ عظیم کلمہ، عظیم فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ کلمہ پڑھتے ہیں. کتنا عظیم کلمہ ہے. تو انسان کیسے بھی یاد رکھے، یہ بھی تسبیح ہے جو انسان کیسے ہی پڑھنا چاہیے. دیکھیے والملک علی ارجائها، یعنی کہ فرشتے جو ہے نا آسمان کے اطراف ہو جائیں گے تو ایسے وقت کیا ہے وانشقت السماء، آسمان پھٹ جائے گا. اس کے بعد جو ہے نا ویحمل، اٹھائیں گے عرش ربک، تمہارا رب کے عرش کا. عرش کا مطلب کرسی، یعنی کہ اللہ کی کرسی کو کیا ہے اٹھائیں گے. فوقہم، فرشتے اپنے سر کے اوپر. یومئذ، اس دن، مطلب قیامت کے دن. یومئذ کا مطلب اس دن. کس دن؟ قیامت کے دن.
کتنے فرشتے؟ 8 8 فرشتے. 8 فرشتے جو ہے نا اللہ کے عرش کو کیا ہے کل قیامت کے دن کیا ہے اٹھائے ہوئے ہوں گے. دیکھیے یہاں جو ہے نا آسمان کے متعلق جو اہل علم جو ذکر کرتے ہیں کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان کتنا ہے؟ 500 سال کا گیپ ہے. حدیث صحیح ہے. یہ ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا گیپ. اسی طرح 7 آسمان ہے. 7 آسمان کے درمیان کیا ہے؟ 500 سال کا گیپ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پانی ہے. پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے. پھر پانی اور اللہ کے عرش کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. مطلب ایک انسان 500 سال تک کتنا دور جا سکتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی کہ اتنا گیپ ہے. ہر آسمان ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے. پھر اللہ کا عرش کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر ہے. پانی اور اللہ کے عرش کے درمیان کتنا ہے؟ 500 سال کا گیپ ہے. وہی کیا ہے؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ. عرش کا مطلب اللہ کا جو کرسی ہے جس پر اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں عرش ہے. تو فوقہم اپنے اوپر یومئذ 8 فرشتے کیا ہے اس دن اٹھائیں گے. گویا کہ آج جو ہے نا 4 فرشتے کیا ہے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے فرمایا کہ وہ فرشتے کیا ہے ایک فرشتہ انسان کی طرح ہے, ایک فرشتہ گائے کی طرح ہے, ایک فرشتہ شیر کی طرح ہے, ایک فرشتہ جو ہے نا ولچر جو پرندہ ہے اس کی طرح ہے. تو اس کے بعد جب قیامت اللہ کا عرش آئے گا فیصلے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس دن کہے گا کہ یومئذ اس دن تعرضون. اللہ نے فرمایا کہ اس دن قیامت کے دن تعرضون پیش کیا جائے گا. ہر انسان کا عمل کیا اس کے پاس پیش کیا جائے گا. تو یہ عمل کرتا تھا, تو یہ عمل. تعرضون کا مطلب پیش کرنا. آپ یہ عمل کرتے تھے آپ کو دیا جائے. مطلب میں کتاب آپ کو دیتا ہوں وہ ہے کہ پیش کرتا ہوں یہ کتاب. آپ کا کتاب کل قیامت کے دن آپ کے پاس دیا جائے گا. پھر اس کے بعد لا تخفا چھپی نہیں رہے گی منکم تم میں سے خافیہ. یعنی کہ انسان جو سوچتا تھا دل میں وہ بھی اس میں لکھا رہے گا. کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. لا تخفا چھپی نہیں رہے گا منکم تم میں سے خافیہ. یعنی کہ اس کتاب میں جو ہے نا جس دن ہمارے نام اعمال ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی, ہماری کتاب ہمارے سامنے کھول دی جائے گی, اس وقت ہمارا کوئی بھی عمل کیا چھپا نہیں رہے گا. انسان کا ہر عمل کیا اس میں رہے گا. لا تخفا منکم خافیہ. کوئی بھی عمل کیا اس میں چھپا نہیں رہے گا. اس کے بعد اب ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ نام اعمال کا مسئلہ ہوا. نام اعمال دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے نام اعمال دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کیا ہے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا پس رہا من جو اوتیا دیا جائے گا کتابہ اس کے کتاب بیمینی سیدھے ہاتھ میں. ایک انسان کو کیا ہے سیدھے ہاتھ میں کتاب دیا جائے گا. فَأَمَّا رہا من اوتیا جس کو اوتیا مطلب دینا. کیا دیا جائے گا؟ کتاب ہو اس کی کتاب. مطلب وہ کتاب ہوگا جس میں اس کے ہر عمل لکھا ہوا ہوگا. اچھا برا تمام عمل کیا لکھا ہوا ہوگا. وہ جو کتاب ہے نا کتاب ہو بیمینی. جس انسان کی کتاب اس کے سیدھے اعمال میں دیا جاتا ہے سیدھے ہاتھ میں اگر دیا جائے تو گویا کہ وہ جنتی ہے. وہ جنتی ہے. اوتیا کتاب ہو بیمینی فیقول مطلب کیا ہے ایک انسان کے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ میں اگر کتاب دیا جاتا ہے تو وہ کہے گا کہ فیقول وہ کہے گا لوگوں سے کہے گا کہ ہاں لے لو اس کتاب. وہ دیکھا کہ میری کتاب میں کتنی نیکیاں ہیں تو خوشی سے لوگوں سے کہیں گا کہ ہاں لے لو. سیدھے ہاتھ میں کتاب لینے کے بعد لوگ کہے گا کہ حشر کے میدان میں ہاں تم میری کتاب ہاں کا مطلب لے لو میری اس کتاب کو لے لو. اقرؤوا کتابیہ میرے اس کتاب میں جو بھی لکھا ہے پڑھو. دیکھیے وہ خوشی کے مارے اتنا خوش ہوگا کہ دوسروں سے کہے گا کہ ہاں میری اس کتاب کو لے کر پڑھو اس میں کیا لکھا ہے. مطلب اسے جنت کی خوشخبری مل جائے گی. وہ اس کا ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا. اس کا ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا. وہ دوسروں سے کہے گا کہ میری کتاب لے لو میری کتاب لے لو میری کتاب میں پڑھو. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے نام اعمال دیا جائے گا تو اس وقت وہ انسان کہے گا کہ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اس دن انسان کہے گا کہ اللہ تمام لوگوں سے انسان کہے گا میری اس کتاب کو دیکھ لو کہ کیا ہے اس میں کیا ہے جنت کی خوشی سے کیا ہے دوسروں سے کہے گا کہ ہاں لے لو اس کتاب کو. اقرؤوا پڑھو کتابیہ. جب سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا تو اس وقت جو ہے نا انسان دوسروں سے کہے گا کہ خوشی خوشی میری اس کتاب کو لے کر پڑھو. اسی وجہ سے انسان جب بھی جنت کا ذکر آتا ہے تو انسان پڑھنا چاہیے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اس طرح انسان کو کیا ہمیشہ پڑھنا چاہیے. اس کے بعد جب سیدھے ہاتھ میں کتاب دیا جائے گا تو اس کے بعد انسان کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ. انی بے شک میں ظننت یقین ظنن کا مطلب یقین رکھتا تھا. جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ انسان کہے گا کہ انی بے شک میں ظننت یقین تھا مجھے انی بے شک میں ملاق ملنے والا ہوں حسابیہ میرا حساب
مطلب مجھے قیامت کے بارے میں یقین تھا، مجھے حساب کے بارے میں یقین تھا، مطلب وہ انسان کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی، وہ خوشی خوشی کہے، دوسروں سے کہے گا کہ ہاں لے لو اس کتاب کو، اقرؤ کتابیہ، میری کتاب کو پڑھو. پھر وہ کہے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابی، بے شک میں گمان کرتا تھا، مطلب ظننت مطلب مجھے یقین تھا کہ مجھے قیامت کے دن مجھے حساب و کتاب ملنے والا ہے، مجھے یقین تھا کہ حساب و کتاب ہونے والا ہے. انی بے شک میں ظننت مجھے یقین تھا، انی بے شک میں ملاق ملنے والا ہے حسابیہ میرا حساب. انسان کو یقین کہ قیامت پر بھی ایمان لانا چاہیے، حساب و کتاب پر بھی ایمان لانا چاہیے. ایک مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کل حساب و کتاب بھی ہے. اس کا بھی ایک مسلمان کو کیا ہے، عقیدہ ہونا چاہیے. وہی وہ انسان خوشی خوشی کہے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابی. پھر اس کے بعد وہی جو جنتی شخص کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ پس وہ انسان جو ہے نا، فی عیشہ، اس کی زندگی کیسے ہوگی، راضیہ، خوشی خوشی زندگی ہوگی. جو جنتی جو لوگ ہیں نا، وہ جنت میں خوشی خوشی رہیں گے. عیش کا مطلب جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ زندگی، وہی مطلب ہے. فَهُوَ پس وہ فی عیش، زندگی گزارے گا کیسا، راضیہ، خوشی خوشی زندگی گزارے گا. جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال مل جائے وہ خوشی خوشی کیا ہے، زندگی گزارے گا جنت میں. وہ جنت میں فی جنہ، وہ جنت میں رہے گا، عالیہ، بلند رہے گا. فی جنت عالیہ، وہ کیا ہے، جنت میں بلند رہے گا. یعنی کہ جنت کی بھی کئی درجات ہیں. یہ اہل علم نے فرمایا کہ فی جنہ، جو نیک لوگ ہیں نا جنت میں ہوں گے، عالیہ، بلند ہوں گے، مطلب جنت میں بلند مقام پر ہوں گے. یہاں جو ہے نا اہل علم نے فرمایا کہ فی جنت عالیہ، عالیہ کا مطلب بلند. اہل علم نے فرمایا کہ جنت جو ہے نا ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ فی جنت عالیہ، جنت اوپر ہے. فی جنت کیا، فی جنت عالیہ، یہ جنت کیا ہے، وہ اوپر ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ فی جنت، جنت کیا ہے، اوپر ہے. پھر جنت میں کیا ہوگا، قطوفھا، پھل ہوں گے، دانیہ، قریب ہوں گے. قطوف کا مطلب پھل، دانیہ قریب، دانیہ کا مطلب قریب ہونا. یعنی کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انسان سو کر بھی آسانی سے پھل توڑ سکتا ہے، انسان بیٹھ کر بھی کیا آسانی سے پھل توڑ سکتا ہے. یعنی کہ جنت اس طرح ہوگا، ہر قسم کی نعمتیں بڑی آسانی سے انسان کو مل جائے گی. انسان سوئے سوئے یہ سوچے گا کہ میں فلاں فروٹ کھانا ہے تو آسانی سے پھل توڑ سکتا ہے. وہی مطلب ہے قطوف ہوا، ڈائریکٹ کیا ہے، وہ پھل توڑ لے گا. وہ پھل بھی کیسا رہے گا، قریب قریب رہے گا، جنت میں قریب قریب رہے گا، آسانی سے کیا ہے پھل کیا ہے توڑ لے گا. قطوفھا دانیہ. پھر اس کے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، مزہ کرو. جنتیوں سے اللہ کہے گا کہ کھاؤ پیو، ہنیئا، مزہ کرو، بیما اسلفتم، جو تم نے گزارا ہے، جو تم نے اس سے پہلے والی زندگی، اسلفتم جو تم نے گزارا ہے. کہاں، فی الایام الخالیہ، ای فی الایام الدنیا. خالیہ کا مطلب دنیا، یعنی کہ دنیا میں جو تم نے گزارا ہے نیک عمل کی وجہ سے، آج تم خوشی خوشی کھاؤ پیو. کلو، کھاؤ، واشربو، پیو. اللہ جنتوں سے فرمائے گا کہ کلو واشربو ہنیئا، مزہ لے کر. ہنیئا کا مطلب خوشی خوشی، مزہ لے کر. کیوں کھاؤ، بما، جو اسلفتم، جو تم گزر چکا ہے، مطلب تمہاری دنیاوی زندگی میں تم، فی الایام، ایام کا مطلب دن، خالیہ، دنیا میں، مطلب جو دنیا میں تم نیک عمل کرتے تھے اس وجہ سے آج تم کیا اس فروٹس کھا لو. آج تم دنیا جنت میں جو ہونا کھاؤ. کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یعنی کہ یہاں جو جنتیوں کا ذکر ہے تو ہم کیا ہے، جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی جنت والی آیت سے گزرتے تو بار بار پڑھتے تھے اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول وعمل. یعنی کہ اس سے بڑی کامیابی دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، یاد رکھیں. یہی اصل کامیابی ہے. دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں نام عمل ملنے کے لیے ہم دعا کرنا ہے. بس اتنی، اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں دنیا میں. تو انسان جو ہے نا اس کے اوپر زیادہ فوکس کرے. اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ بار بار کہا کرتے تھے الاستعداد لیوم الرحیل، تم قیامت کے دن کی تیاری کرو. موت کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی بھی لمحے آ سکتا ہے. کیونکہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ان من اشراط الساعہ فجأۃ الموت، اچانک موت آ جائے گی قیامت کے قریب، اچانک موت آ جائے گی. ابھی آپ نے واقعات سنا تھا کہ غزہ میں جو فلسطین کے ایک مؤذن صاحب تھے، وہ فجر سے پہلے قرآن پڑھ رہے تھے تہجد کے وقت. اب اذان کا ابھی 10-15 منٹ تھا، وہ قرآن پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ان کی موت آ گئی، اچانک موت آ گئی. تو دیکھیں انسان جو ہے نا دنیا دنیا دنیا، اسی وجہ سے اس سے انسان جو ہے نا آخرت کی فکر کرے. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کئی مرتبہ اللہ نے ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں
یہ قیامت آنے والی ہے، اس کی تم تیاری کرو۔ یہاں بھی اللہ نے یہاں سیدھے ہاتھ کے بارے میں فرمایا، سیدھے ہاتھ میں جب نام اعمال دیا جائے گا تو انسان خوشی خوشی کیا ہے دوسروں سے کہے گا۔ وہی کیا ہے آج کے سبق میں جب آیت نمبر 13 میں اللہ نے یہ فرمایا جب پہلا سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، جب پہلے مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی، تمام لوگ کیا ہے یہ ہو جائیں گے، انتقال ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہے دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو کیا ہے تمام لوگ کیا ہے دنیا میں دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ سور کون پھونکیں گے؟ اسرافیل علیہ السلام۔ جب سور پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ حملت الارض، زمین کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا، والجبال، پہاڑ زمین کو اللہ تعالیٰ کیا زمین سے نکال دے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر فدکتا دکتا واحدہ، ایک ہی جھٹکے میں اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اور زمین کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرمائے کہ پہاڑ کو اور زمین کو ریزہ ریزہ کرنا، پہاڑ کو اور زمین کو، یہ اس وقت ہوگا جب جو بھی لوگ قبر میں ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا، وہ لوگ اٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد کا یہ مرحلہ ہوگا، قبر میں جو لوگ ہیں وہ تمام لوگ اٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد کا یہ مرحلہ ہوگا کہ زمین کو اور آسمان کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس کا جو دھول ہے کافروں کو عذاب بن کر ان کے چہرے میں آ جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، واقع ہوگا اس دن واقع ہونے والی چیز، یعنی کہ قیامت کے دن ایسے ایسے مناظر ہوں گے، اللہ مطلب انسان جو ہے نا خوف کے مارے ڈر جائے گا۔ انسان قیامت کے ایسے مناظر ہوں گے، انسان اگر اس سے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، سلف کے بارے میں اگر قیامت کے بارے میں وہ سوچتے تو پوری رات نہیں سوچتے تھے، پوری رات نہیں سوتے تھے صحابہ، بس قیامت کے بارے میں اگر وہ سوچتے تو وہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر آسمان کا ہے پھٹ جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان کا ہے کمزور ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب آسمان جب پھٹے گا اس وقت جو ہے نا تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ آسمان کے کنارے کر دے گا، تمام فرشتے آسمان کے کنارے ہو جائیں گے، اس وقت آسمان پھٹ جائے گا۔ وہی والملک، فرشتے علی ارجائها، کنارے ہو جائیں گے آسمان کے کنارے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَيَحْمِلُ، اٹھائے ہوئے ہوں گے، عرش ربک، اپنے رب کے عرش کو کیا ہے فرشتے اٹھائے ہوئیں گے، فوقہم، اپنے اوپر مطلب سر کے اوپر، یومئذ، اس دن، 8 فرشتے جو ہے نا اللہ کے عرش کو کیا اس دن اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آج جو ہے نا 4 فرشتے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 8 فرشتے اور 4 فرشتے ایکسٹرا ہو جائیں گے۔ آج جو ہے نا 4 فرشتے جو ہے نا اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہے 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے۔ اس کے بعد قیامت کے دن یومئذ تعرضون، جس دن پیش کیا جائے گا تمام کے انسان کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے، لا تخفى منکم خافیہ، اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، ہر چیز کیا اس میں لکھا ہوگا، لا تخفى، چھپی نہیں ہوگی، منکم، تم میں سے، خافیہ، کوئی بھی چیز کیا اس میں چھپی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سیدھے ہاتھ میں اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس رہا جس کے ہاتھ، جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے، وہ خوشی سے کہے گا کہ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرے اس کتاب کو لے کر پڑھو۔ خوشی خوشی وہ کہے گا کہ دوسروں کو ہاؤم، لیو، ہاؤم کا مطلب لیو، اقرؤوا کتابیہ، میری کتاب کو پڑھو۔ اگر کسی کو انشاءاللہ تمام کو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے، جب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے تو ہم دوسروں کو کہیں گے کہ آؤ میری کتاب لے کر پڑھو تم، کیونکہ اتنی خوشخبری، جنت کی خوشخبری ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس سے جہنم سے چھٹکاری اور جنت میں داخلہ ہونا دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی اور نہیں ہے دنیا میں۔ تو وہی ہے اس کے بعد وہ جو نیک شخص ہے جس کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملا ہوگا، وہ کہے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے پورا یقین تھا کہ حساب کتاب ہونے والا ہے، میں اللہ سے ملنے والا ہوں، پورا یقین تھا اسے۔ پھر اس کے بعد اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا جنتی کے بارے میں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشی خوشی زندگی گزارتا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فی جنت عالیہ، وہ بلند مقام پر ہوگا، بلند درجے پر ہوگا جنت میں۔ قطوفها، قطوفہ مطلب جو درخت سے جو پھل ہوتا ہے وہ کیا ہے بڑے آسانی سے وہ توڑ سکتا تھا، دانیہ قریب قریب ہوگا، یعنی کہ انسان سوتے سوتے کوئی فروٹ چاہتا ہے جنت میں آسانی سے اسے توڑ لے گا، سو کر بیٹھ کر کیسا بھی ہو آسانی سے اس پھل کو کیا ہے وہ توڑ لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمایا کہ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو، ہنیئا مزہ کرو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے گزارا ہے ان دنوں میں، جو تم نے نیک عمل کیا ہے دنیاوی زندگی میں، اس کے بدلے میں آج کیا تم جو چاہے تم کھاؤ۔